میں ہوں مکۃ المکرمہ کی پاک اور مقدس سر زمین سے اکبر مکی۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائی اور دوستو، میرے پاس آج اسلامی معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جسے سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلے میرے پیارے بھائیو، یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے اسلامی بہن بھائی ہیں جو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ تشریف لائے۔ کچھ ہمارے بہن بھائی مدینہ منورہ سے ابھی آئے ہیں، اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ بابا جی کو جو کھجور کا بکس لے کر اپنے ہوٹلوں میں رکھیں گے، اس کے بعد یہ فریضہ عمرہ ادا کریں گے، کیونکہ مدینہ منورہ سے واپسی مکۃ المکرمہ آتے ہوئے میقات سے جو احرام باندھا جاتا ہے، اس عمرے کا حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ دیکھیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی بسوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کچھ کھڑے ہیں۔ یہ دیکھیں سامنے ایک بس آئی ہوئی ہے، اس میں کچھ لوگ سامان رکھ رہے ہیں اور یہ اپنے اپنے ملکوں کو جائیں گے، اور کچھ لوگ مدینہ منورہ سے بھی انہی بسوں میں آ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن تھا، تو میں نے دیکھا کچھ ہماری بہنیں، کچھ ہمارے بھائی دوران خطبہ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، گپے شپے لگا رہے ہیں اور موبائل میں پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جمعہ کا خطبہ بھی نماز کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ جس طرح نماز باقاعدگی سے، خاموشی سے، بغیر جسم کے کسی حرکت کرتے ہوئے پڑھی جاتی ہے، اسی طرح یہ خطبہ بھی خاموشی سے سنا جاتا ہے۔ خطبے کا کیا مطلب ہے کہ خالی بس وہ امام صاحب جو ہے وہ اپنی تقریر کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں؟ نہیں، یہی خطبہ جمعہ کہلاتا ہے۔ جمعہ بغیر خطبے کے نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس چیز سے پرہیز کرنا ہے کہ جب بھی آپ جمعۃ المبارک، بھلے کسی ملک میں، کسی اسلامی ملک میں بھی خطبہ ہو رہا ہے، تو آپ نے خاموشی اختیار کرنے اور خطبہ غور سے سننا ہے، بھلے آپ کو سمجھنا ہے، لیکن ہے تو قرآن مجید نا، ہے تو اصلاح، ہم سب کے لیے اصلاح ہے، دعائیں بھی ہم سب کے لیے ہوتی ہیں۔ تو برائے مہربانی دوران خطبہ موبائل کا استعمال ہرگز نہ کریں، اور نہ ہی آپس میں کوئی بات چیت کریں۔ یہ دیکھیں ہمارے مسلمان اسلامی بہن بھائی احرام کی حالت میں کھڑے ہیں۔ یہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ مدینہ منورہ سے بس آئی اور بس میں یہ لینڈ پریمیم ہوٹل میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ مکہ کا بہت بڑا ہوٹل ہے، اور اس کے ساتھ میں ملتان ہوٹل ہے، ملتان النور ہوٹل۔ تو میرے پیارے بھائی، نمبر 2، جب ہمارے زائرین عمرہ کرام خاص طور پہ عرفات میں جاتے ہیں، جبل ثور پہ جاتے ہیں، جبل نور پہ جاتے ہیں، یا تو وہاں سے پتھر اٹھا کے لے آتے ہیں یہاں، یا وہیں پہ کسی بال پوائنٹ سے وہیں پہ نام لکھ کر آتے ہیں۔ جو علامت ہے نا، جبل رحمت کی ایک مینار سا بنا ہوا ہے، تو وہ خالی علامت کے طور پر ہے، وہ ابھی تعمیر ہوا، پہلے تھا پرانا تھا، چھوٹا تھا، ابھی اس کو بہت بڑا لمبا کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی آدم علیہ السلام یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا یہ مینار نہیں ہے، یہ ابھی بنا ہے، میری آنکھوں کے سامنے بنا ہے، اور میرے رشتہ داروں نے وہ بنایا ہے، میرے دوستوں نے بنایا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بالکل نہیں ہے۔ یہاں پہ کچھ نہیں لکھنا ہے، شرک بالکل نہیں کرنے ہیں، دھاگا بالکل نہیں باندھنا ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے وہاں، مجھے تو ہر 8 دن کے بعد، 15 دن کے بعد جانا پڑتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کوئی بال پوائنٹ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں نے نام لکھنا ہے، فلانا بندی نے مجھے کہا تھا کہ میرا نام لکھو وہاں پہ تاکہ جلد بلاوا آ جائے۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا، یہ بالکل شرک ہے۔ نمبر 3، تو میرے پیارے بھائی، اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کچھ ہماری بہنیں جہاں پہ کبوتر ہوتے ہیں، کبوتر چوک، وہاں پہ میں نے دیکھا دانے چن رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، ماں جی، بہن جی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہتی ہیں کہ یہ دانے ہیں، ہم دانے لے کر جائیں گے، کبوتروں کے کھائے ہوئے دانے، بچے ہوئے دانے، تو ہم نے کسی کو دینے ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، یہ کھائیں گے اور اولاد ہو جائے گی۔
ایک اور مائی بہن کو میں نے دیکھا، وہ بوتل میں کبوتروں کا بچا ہوا پانی ڈال رہی تھی۔ پوچھا بہن یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتی ہے کہ میرے بھتیجا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، جو بول نہیں سکتا، یہ پانی پلائیں گے تو وہ بولنے لگ جائے گا۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں ایسا بالکل نہیں کریں، اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں، اپنا شرک کو دور کریں۔ میں نے دیکھا یہاں پہ مجھے تقریباً 57 اسلامی ممالک کے ساتھ میرا رابطہ ہے، میرا ہوٹل ہے، میں 32 سال سے یہاں پہ مقیم ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کسی ملک میں ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہ تو وہاں پہ مزار ہے، نہ یہ جو شرک والے کام ہے، اور نہ ہی یہاں آ کے کوئی پتھروں پہ لکھتا ہے کہ فلاں کا بلاوا آ جائے گا، دھاگے باندھنا۔ یہ ہم لوگوں کا انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان نمبر 1 ہے ایسی باتیں کرنے کے لیے۔ شرک والے باتوں میں تو ہم نمبر 1 ہیں۔ کیا باقی 54 ملک نہیں ہیں؟ 54 ملکوں والوں کو کیا آپ مسلمان نہیں کہو گے؟ نہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ اور چوتھے نمبر پر میرے بھائیوں، میں نے کئی خواتین کو دیکھا ہے جو بن سور کے طواف کعبہ کے دوران جاتی ہیں، تو یہ بھی ہرگز ناجائز ہے۔ احرام کی حالت میں تو ویسے بھی خوشبو لگانا بالکل منع کیا گیا ہے۔ اگر وہ احرام کی حالت میں بھی نہیں ہیں ہماری خواتین، ہماری بہنیں، بلکہ ہمارے بھائی، تو وہ کوئی عطر، میک اپ میں تو خوشبو ہوتی ہے، لپسٹک میں بھی خوشبو، پاؤڈر میں بھی خوشبو، کریم لگائیں گی تو اس میں بھی کیمیکل میں خوشبو ہوتی ہے، تو کس طرح عمرہ ہو جائے گا؟ اپنا عمرہ ضائع نہ کریں۔ محمد شریعت محمدی کے تحت جس چیز کی آپ کو اجازت دی گئی ہے تو آپ نے وہی کام کرنا ہے، تیسرے کام کے پیچھے نہ پڑیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جتنی نماز کی رکعتیں ہیں اتنی پڑھو۔ ظہر کی نماز 4 سنتا، 4 فرض، 2 سنتا اور 2 نفل ہے، تو آپ 4 سنتوں کی بجائے 6 سنتے نہیں پڑھ سکتے؟ 4 فرضوں کی بجائے آپ 8 فرض نہیں پڑھ سکتے؟ حالانکہ آپ عبادت لمبی کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، مگر ہمارے اسلام کا ایک دائرہ حیات ہے، اس کے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ باقی کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں کہ یہاں ہم سے بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ یہ صاحب کا مہینے میں عید میلاد النبی کے نام سے جشن منائے گئے، پاکستان میں بھنگڑے ڈالے گئے، جھنڈیاں لگائی گئی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ خیر، میں اس معاملے میں نہیں پڑھتا، ہو سکتے ہے کسی کے دل آزاری ہو، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ تو بھائیوں، یہاں اللہ کے نبی کے دور کے اس کے خاندان کے لوگ ابھی بھی موجود ہیں، نسل در نسل موجود ہیں، انہوں نے کبھی بھی یہ جشن 12 ربیع الاول کو نہیں منایا۔ جن کے پاس بیت اللہ شریف کی چابیاں ہیں، جن کے پاس پرانے زمانے کا لکڑی کا اللہ کے خانہ کعبہ کا گھر کا دروازہ ہے، چھتیں ہیں، برتن ہیں، جوتے، نالین مبارک ہے، سب کچھ ہے، وہ بھی عید میلاد النبی جس طرح ہم لوگ مناتے ہیں وہ بھی نہیں مناتے۔ امام کعبہ صاحب مولانا عبدالرحمن سدیس صاحب زندہ ولی ہیں، تو انہوں نے بھی کبھی 12 ربیع الاول نہیں منایا۔ ہمارے ہاں ہمارے پاکستانیاں ہیں، نیشنلٹی ہولڈر ہیں، مولانا مکی صاحب جو عصر کی نماز سے مغرب تک درس حرم دیتے ہیں، ان کو کئی لوگوں نے پرچیاں لکھ کے بھیجی تو انہوں نے بھی منع فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کیا آپ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ کسی کو نہیں سمجھتے؟ تو ایسا بھی ہرگز ناجائز ہے۔ اللہ کا نام مانو۔ میں کوئی مذہبی، اسلامی، دینی، فتاوی آدمی نہیں ہوں، مگر میں نے جو 54 ملکوں کے حالات تھے آپ بہن بھائیوں تک پہنچائے ہیں۔ پلیز مہربانی کریں، اسلام کا ایک دائرہ حیات ہے، اس کے اندر رہیں۔ اور کچھ ہمارے ایسے بہنیں اور ایسے بھائی بھی ہیں جو 1 دن، 2 دن، 3 دن تو باقاعدگی سے حرم بیت اللہ شریف میں نماز بھی پڑھتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، باقی 18 دن اسی طرح چلے جاتے ہیں۔